تو 15واں پارہ بھی تقریباً شروع کے کئی رکوع ہو چکے ہیں۔ میرے حصے میں جو وقت آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم وقت میں جو ہے آپ کو کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سورہ نحل تلاوت ہو چکی ہے الحمدللہ، کئی مضامین ہیں اس کے اندر۔ اب میرے حصے میں 3 منٹ 4 منٹ آتے ہیں تو میں کیا مضامین کی طرف اشارہ کروں، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اہم عنوانات کی طرف آپ کو اشارہ کروں۔ جس اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کثرت سے ایسی چیزیں بنائی ہیں، اے لوگوں صرف اسی اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ کیا کیا گنیں گے بولیے؟ جو لوگ دنیا میں مست ہو جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ دنیا میں مست ہوتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور زنگ 2 ہی چیزوں سے دور ہو سکتا ہے، یہ کثرت قرآن کا پڑھنا، غور کرنا، اور اپنی موت کو یاد کرنا، اور قرآن وہ زنگوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کافروں کو ان کے کاموں کی سزا ضرور ملے گی، نیک لوگوں کو جنت میں ان کی مرضی کے مطابق رکھا جائے گا۔ اللہ نے ہر امت میں ایک رسول کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو ان کی باتوں پہ عمل کریں گے یقین جانے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ دین حق کے خلاف، اس آیت کو غور سے سنیے، جو لوگ دین حق کے خلاف بدترین چالیں چلتے ہیں، کیا وہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے یا کوئی اور عذاب نہ نازل نہ کر دے؟ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، اس قوم کو عروج کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ عروج ان کو گھمنڈ اور میں مبتلا کرتی ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ اس پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے ہم پہنچ سکتے۔ اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہ ڈرو، وہی غالب ہے اور وہی سب زبردست ہے۔ اگر یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، اگر لوگوں کو ان کی زیادتی اور غلطیوں پر فوری پکڑ لیا جائے تو روئے زمین پر کوئی نفس باقی نہیں رہے گا۔ غلطیاں ہیں، پکڑتے جائے اور سجا جائے، انسان باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے، یا تو توبہ کر لیں یا سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے انسانوں ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، مویشیوں کی ساخت، اس سورے کے اندر جو کیفیتیں ہیں یہی چیز کی طرف قرآن ذکر کرتا ہے۔ مویشی جانوروں کی ساخت، کھجوروں اور انگور کی بناوٹ، شہد کی مکھی کی پیدائش، موت و حیات کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اے انسانوں، یہ سب چیزیں تم جاننے کے باوجود اس ہستی سے کیوں غفلت برت رہے ہو؟ ہوشیار ہو جاؤ، اپنے مالوں میں غلاموں اور نوکروں کا حصہ دیا کرو، اور رزق کی فضیلت اللہ نے بعض کو بعض پہ دیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے 17ویں پارے کی۔ انسان جب پیدا ہوا تو کچھ نہ جانتا تھا، اللہ نے اسے آنکھ دی، کان دیا، دل و دماغ دیا، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ قیامت کی گھڑی آنے میں کچھ مدت مل رہی ہے، یہ موت کی مہلت سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ جب موت آئے گی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو لوگ خدا کی نعمتوں کو پا کر ناشکراپن کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ نعمتیں خود ان کے خلاف گواہی دینے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں شاکر اور صابر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو اور ساتھیو، اگر میں ایک سوال کروں ہم آپ سے، اس کا جواب تلاش کیجئے۔ اب تک یہاں تک ہم کو زندگی جو ملی ہے، اس زندگی میں ہم نے کتنے جمعے پڑھے، کتنی جمعہ کی نمازیں پڑھے ہیں؟ یاد ہے؟ یاد نہیں تو حساب کیجیے۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو کبھی ہم نے ایک ایسی آیت پہ غور کیا ہے
جو قرآن کی جامع ترین آیت پورے اسلامی نظام کو پیش کیا، اور یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر قبیلے کے قبیلے لوگوں نے بدل دیا، وہ ایمان میں آ گئے کہ یہ ایک آیت کے اوپر آج ہم اپنی زندگی کے کتنے حصے گزار دیے ہیں، کبھی ہم نے کسی جمعہ میں وہ آیت کے تعلق سے غور نہیں کیا۔ سوچیے آپ، اکثر ابن صفی بعد میں ایمان لاتے ہیں، ایک بڑے قبیلے کے سردار، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دو سوال کرتے ہیں، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ یعنی اگر یہ سوال ہم سے کیا جائے ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر جواب دی، جس کے اندر پوری دنیا ان کی بدل گئی، قبیلے کے قبیلہ ایمان لائے۔ وہ آیت ہے جو خطبہ جمعہ میں خطیب پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، یہ پورا نظام ہے، پوری دنیا کا نظام ہے، عدل و انصاف کا، احسان و فیاضی کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہ 3 کاموں سے منع کیا، اس سے باز آ جاؤ، پوری دنیا بدل جائے گی۔ بےہودہ باتوں سے، شرمناک کاموں سے، وہ تمام برائیاں جس کو اسلام نے برا سمجھا ہے، یہ 3 برے کاموں سے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من انت، انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں کیا ہوں، یہ آیت ہے آپ کے سامنے، یہ اسلام کے آئیڈینٹی ہے۔ سوچئے آپ دوستو، یہ آیت پہ کتنا غور کیے تو قبیلے کے قبیلے بدل گئے۔ آج ہم نے زندگی کے بڑے حصے کو جمعہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی یہ آیت کو ہم نے غور نہیں کیا۔ پورے دنیا کے نظام کو بدل دیتا ہے یہ آیت، پوری دنیا کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کو ضرورت ہے ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، یہ آیت ہمیں بھی پیش کرنا ہے۔ بہرحال وہ تمام برائیاں جس کو برا سمجھتے ہیں، برا سمجھا جائے۔ قرآن کو جبرائیل کے ذریعے بالکل امانت داری کے ساتھ نازل کیا گیا، ایمان پختہ ہو، زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتاتی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاحی کی ضمانت دیتی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے جو چیز حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچ جاؤ، اللہ معاف کرے، بشرطے کے قانون کے خلاف ورزی نہ ہو۔ آخری سورہ، یہ آخری آیتیں سورہ نحل کی، دیکھو تمہاری بڑی ذمہ داری ہے اس دنیا میں، اس زمین پر اللہ کا کام، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے لیے یہ اصول دیتا ہے قرآن۔ یہ اصولوں کو اپناؤ، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں، پورے روئے زمین پر تقریباً 9-10 احکام بیان کیے گئے، 10 احکام ہیں۔ یہ ہے نا پیغام ہے ہمارا۔ حکمت کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو، عمدہ نصیحت کے ذریعے سے، پیار و محبت کے ذریعے سے، مخاطب کی ذہنیت کو سمجھو، سامنے والے کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے بات کرو، میٹھی زبان رکھ کے بات کرو، اور جو ہے خیر خواہی کا جذبہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں ان کو بچا لوں گناہ سے، میرے سماج کو بچا لوں، میرے بھائیوں کو بچا لوں، یہ بڑے بڑے گناہ میں یہ خیر خواہی کی تڑپ ہو آپ کے اندر، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں بھلائی سے دیتے ہوئے کام کرو، اور پھر اپنے آپ کو برائیوں سے بچتے ہوئے لوگوں کو دعوت و اثر ہوگا۔ آج ہم اپنی ذات میں نہیں بچتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، کوئی ریلیشن نہیں آیا، اپنے آپ کو بچتے ہوئے لوگوں کو دو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ عذاب، یہ واقعات، یہ برائیاں ہم کو لے کے عذاب میں سب کو نہ ٹوٹ جائیں، سب کو نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرو، یہ ذمہ داری ہے تم پر۔ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں گے، قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کے کام کے لیے ہم کو منتخب کر لے، اور وہ جو چاہتا ہے اس انداز سے ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سورہ کہف کی بھی تلاوت شروع ہوئی ہے۔ سورہ کہف کے جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ تعالی کل اس کی میں تشریح میں لاؤں گا۔ آج صرف سورہ بنو اسرائیل کے کچھ اہم عنوانات ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اے لوگو، ہدایت، گمراہی، روشنی، تاریکی، نیکی، بدی، رات، دن، اجالا، اندھیرا، یہ بالکل متضاد چیزیں، بالکل اپوزٹ چیزیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، جب ہدایت نہیں ملتی ہے تو وہ گمراہیوں میں چلے جاتا ہے۔ کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور موجودہ دور کے آزو بازو کے اپنے گھروں کے حالات کا کبھی ہم نے جائزہ نہیں لیا۔ سچے دل سے جائزہ لیں، ایمانداری سے جائزہ لیں۔ آج ہماری باتیں بڑی تلخ گزریں گے آپ کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، قرآن کے انداز میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برائیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک سوال کرے گا۔ کیا تم کو کوئی نصیحت کرنے والے آئے، کبھی کا آپ نے سنا اور نظر کر دیے، مذاق اڑائے ان کا؟ یہ تو بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا قرآن ذکر کرتا ہے۔ میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آج رمضان میں تو خیر الحمدللہ پوری راتیں دن ہو جاتی ہیں، دن کی راتیں ہو جاتے ہیں، رمضان کے تعلق سے کچھ کہنا مناسب بھی نہیں۔ کیا اب غیر رمضان کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یا ہم کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز گھروں میں پابندی سے ہو رہی ہے؟ جائزہ لیں آپ، اگر ہے واقعی آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کے گھروں میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اللہ کا فضل ہوگا۔ اگر نہیں ہیں، آپ جائزہ لینا پڑے گا اس میں۔ میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز سورج کے طلوع سے پہلے پڑھنا، اگر نہیں پڑھتے ہیں تمہاری زندگیوں میں افلاسی ہے۔ اگر میں اور ذرا چھوٹے لیول سے ترجمہ کروں گا تو تمہارے زندگیوں میں نحوست طاری ہوتی ہے، تمہارا رزق لوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث کو کتنے بار سنا ہے، اس کے باوجود کیا ہے، ہم اپنی جگہ مست ہیں، ہمارے ذرا بھی ہمارے پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان آیتوں میں سنو دوستو۔ قرآن کو جو ہے ایسی سرسری ایک فارملٹی مت سمجھو، آپ یہ وقت ہے بیداری کا۔ اگر اس وقت پر بھی بیدار نہ ہو، قرآن خود کہتا ہے اب کیا عذاب لا کر بتائیں ہم یہ لوگوں کو، کیا عذاب لا کر بتائیں ان کے تبدیلی کے لیے۔ جائزہ لیں، جس طرح دن رات متضاد ہیں اسی طرح ضلالت گمراہی متضاد ہیں۔ اب یہ آیت کو سنیے، دوسرے رکوع کی آیت، ڈر جانا، خوف طاری ہوتا ہے، ماحول کو سامنے رکھ کے کریے۔ اے لوگو، جب کسی قوم کی تباہی قریب آ جاتی ہے، اور سے سنیے، جب کسی قوم کی تباہی قریب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے خوشحال لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آزادیاں ہماری، لڑکیوں کی آزادیاں، لڑکوں کی آزادیاں، گھروں کی آزادیاں، ذرا سوچئے میرے دوستوں۔ پھر سے پڑھ لو یہ آیت کو، نوٹ پہ لیجئے۔ جب کسی قوم کی تباہی قریب آ جاتی ہے، بنو اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے، جب کسی قوم کی تباہی قریب آ جاتی ہے، اللہ اس قوم کے خوشحال لوگوں کو فسق و فجور، ظلم و زیادتی میں کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہے، یہی فتنہ پورے قوم کو ڈوبے کے لگ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے بھئی ہم تو نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگ اچھی بات تو کرتے تھے، ہماری جگہ تھے، ہم کیوں بھی فتنے میں آ رہے ہیں؟ اللہ کا یہ حدیث کو سن لیجیے آپ، آج کا بڑا پیغام ہے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل، فلاں بستی کو سدو سمیت اونڈا منہ اڑا کے رکھ دو۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا اے اللہ کیا پوری بستی کو الٹ دی؟ اللہ نے کہا ہاں الٹ دو۔ پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا پوری بستی کو الٹ دے؟ ہاں جبرائیل الٹ دو، کیوں یہ سوال کر رہے ہو آپ بار بار؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس بستی کے اندر
تیرا ایسا بھی بندہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے طرفت عین، آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کیا، کیا اس کو بھی الٹ دے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے اس کو الٹو بعد میں دوسروں کو الٹو۔ یہ اپنی جگہ تھا لیکن بازو کبھی نصیحت نہیں کرتا، اپنے بیٹیوں کو نہیں سے کرتا، اپنے گھر کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ یہ فتنہ کیسا ڈوبتا ہے، کیسے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ سوچے میرے دوستو، کچھ لے کے اٹھے اس مہینے میں، کچھ قرآن جو کہتا ہے اس کو لے کے اٹھے۔ آپ قرآن کا میسج کیا ہے، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے سماج کا کیا حال ہے، ہمارے حال۔ کبھی کبھار میں یہاں سے تراویح پڑھنے جاتا ہوں، ہوٹلوں میں اتنی عورتیں کبھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ چیزیں اتنی بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں، کہیں اللہ کا عذاب تو نہ جائے ہم پہ۔ اتنی ڈھیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف تغی نساؤکم، تمہاری عورتیں تمہارے بے قابو ہو جائیں، نوجوان طبقہ بد چلن ہو جائے، اور تم ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اس سے کٹھن دور سے گزرنا پڑے گا میرے دوست۔ یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی سورہ کے اندر، اس پیغام کو لے کے اٹھے ہم۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات ہوگی، اللہ سے ہم مایوس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیرے گا، لیکن ہم نیت تو کریں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے پروردگار ہمارے گھروں کو دینی ماحول بنا دے، ہمارے لڑکیوں کو دیندار بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر تو جیسا چاہتا ہے ویسا گھر بنا دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اپنے خالق و رب کی پاکی اور حمد بیان کر رہی ہے۔ یہ اس کا رحم ہے کہ گستاخیوں کی وہ فوری سزا نہیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے زبان سے بہترین باتیں نکالیں، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہ دیں۔ اگر غصہ آ جائیں، ایک فطری چیز ہے، یہ سمجھ جائیں کہ شیطان کے اس کا سے اللہ سے پناہ مانگے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو۔ یہاں دیکھیے پھر آ رہا ہے ایک اہم بات، فجر کی نماز میں جو قرأت پڑھتے ہیں آپ، جو قرآن پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، اس کو سننے کے لیے فرشتے اترتے۔ 2 اوقات ایسے ہیں جو فرشتے اپنے ڈیوٹیوں کو بدلتے ہیں، اللہ کے پاس رپورٹ دیتے ہیں، ایک عصر کے وقت پر یا صبح کی نماز کے وقت۔ صبح کی نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اسے سننے فرشتے اترتے۔ سوچیے آپ، رات کی تہجد نفل کے طور پر پڑھا کرو، یہ اعلان کر دو حق آ گیا ہے، باطل یقیناً مٹ جائے گا۔ قرآن کے اہم احکامات پر عمل کریں گے، اخلاقی بھی اصلاح ہوگی اور روحانی تربیت بھی ہوگی، اور یہ کلام انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس پہ عمل کریں گے تمہاری کامیابیاں ہیں، اور نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے۔ یہ ہٹ درم لوگ ہیں، ایسی باتیں، ایسے حالات، ایسے معجزات کو دیکھ کر جو ہے بھی اثر نہیں لیتے، ان کی دلوں کی دھڑکنیں کچھ تیز نہیں ہوتی۔ جائزہ نہیں، اپنے دلوں میں حرکت ہے یا نہیں ہے، جائزہ لیں۔ حضرت عثمان نے کہا 3 اوقات ایسے ہیں، تم اپنے دلوں میں، اپنے دل میں، اپنے جسم میں دل ہے نہیں ہے، جائزہ لو۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ کون سا ایک وقت ہمیں یہ دل دے، ایک تنہائی کے وقت پر، اور جو ہے قرآن سنا جا رہا ہے، اللہ کی نصیحت ہو رہی ہے، اس وقت پر اللہ کو یاد کرو، اور تنہائی میں بیٹھو اور ذرا سوچو کہ میں ایک دن اس دنیا سے جاؤں گا، کیا لے کر جاؤں گا میں اس دنیا سے۔ یہ تینوں موقع پر تمہاری دل کی دھڑکن یا ہارٹ بیٹنگ نہ بڑھتی ہو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے ایسا دل دے یہ تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ پر فٹ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، میری ماں بہنوں اور عزیز بچوں، نوجوانوں،
सूरे बनो इसराइल का तीसरा और चौथा रुकू बड़ा अहम तरीन रुकू, और ये लेके उठे आज, इसको पढ़ें हम और इसको समझें। याद रखिए, किसी कौम के अंदर, किसी समाज में भलाइयाँ ज्यादा हो, बुराइयाँ कम हो, उम्मीद ये होती है कि बुरे लोग भी अच्छे लोगों की वजह से नेक बन सकते हैं। अगर किसी समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा हो जाएं, अच्छे लोग कम हो, ये खौफ तारी होता है कि अच्छे लोग भी कहीं बुराइयों में न चल जाए। आज यही दुनिया का हाल है। ये एक वक्त मगरिबी ममालिक से हम डरते थे, वेस्टर्न कंट्रीज से डरते थे, वहां की बुराइयों से हम कांपते थे कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अल्लाह जाने वहां पर बड़ा रेवलेशन आया है नौजवानों को, खुदा तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट जो है कभी मिलते हैं तो उनकी दुनिया बदल गई। मैं 91 से इस मस्जिद में खुतबा दे रहा हूँ, 91 से खुतबा दे रहा हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश कबूल करे, इसका अजर मेरे वालिदैन को सबसे जारिया में कर दे। बड़ी खुशी होती है। कभी कभार मैं यहाँ के इन हालात को हमारे नौजवानों को देखता हूँ, एक डर होता है, हम क्या थे क्या हो गए। वहाँ का असर कितना जल्दी हमारी जिंदगियों में आ गया। हजरात, नौजवानों, अपनी जिंदगियों को समझें। आप अच्छे भी हैं आप लोग, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी माँ बाप परेशान भी है। सोचिए, कुरान क्या बनाना चाहता आप? कुरान क्या क्या आप नहीं बना, क्या आप ये सोचिए, क्या आप एक नेक इंसान बनना नहीं चाहते? क्या आपके साथ लोगों की दुआएं ना हो, कामयाबियां ना हो? ये अहकाम मेराज में दिए गए हैं अल्लाह के रसूल, ये अहकाम मेराज में दिए गए हैं। सोचिए आप, 16 अहकाम है, पढ़िए आप। पहली चीज, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, वालिदैन के को उफ भी न कहो। आज कितने लोग हैं माँ बाप को सताने वाले हैं, माँ बाप को दुख देने वाले हैं। ऐ नौजवानों, ये यकीन रखो, समंदर की बड़ी से बड़ी मौज आपको बचा ले सकती है, लेकिन माँ बाप को दुख देकर उनके आंखों से एक कतरा पानी निकलता है, ये कतरा पानी आपके जिंदगियों को डुबो के रख देगा। ये सोचिए आप, आज क्या हाल है, कैसे, कहाँ जा रही है हमारी जिंदगी? माँ बाप के लिए क्या उफ ना, कुरान के उफ भी ना कहो तुम, वला तकुल्लहुमा वला तनहरहुमा, उनको झिड़क के मत बात करो तुम, अपने शोल्डर उनके सामने झुका के रखो तुम, और दुआ करो। यही माँ बाप हैं, बड़े मशक्कतों मेहनतों के साथ यहाँ तक हमको पहुँचा। इंजीनियरिंग कराने में, फलां कराने में क्या क्या मेहनतें की, आपके मुस्तकबिल को बनाने में क्या क्या परेशानियां हैं। क्या आपका मुस्तकबिल इनके मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए, अपनी आखिरत को तबाह करने के लिए? इसके जिम्मेदार कौन है मेरे दोस्त? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम्हारी जिंदगियां कामयाब नहीं होंगी, तुम्हारी जन्नत दोज़ख तुम्हारे माँ बाप, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। कामयाब जिंदगी होना, आज माँ बाप के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है? माँ बाप को जो है, यहाँ तक के कभी कभार मुझे हैरत होती है, कोई बाप आके मुझसे कहता है आप अपने बयानों में नसीहत करिए लेकिन डायरेक्ट मत बोलिए। एक बाप डरते हुए अपने बच्चे के ताल्लुक से किस लेवल पे हम पहुंच गए। एक बेटी अपने माँ से डरती है, एक माँ अपनी बेटी से डरती है कि वह झड़क के बात कर देती, जो चाहे बात कर देती। कहां से जिंदगियों में तरक्की होंगी? कुरान इसको पैगाम दे तो उठिए, ये मेरा पैगाम नहीं, पढ़िए आप खुदा के। वला तकुल्लहुमा उन, अगर यही माँ बाप को आपने उनकी इताअत की, फरमान बरदारी की, सामने झुक के बात करे और ये सोचे यही माँ बाप है जो मेरी ख्याल करते हैं, मेरी तरबियत करते हैं, मुझ पर पैसा खर्च करके अपनी जिंदगियों को कुर्बान करते हैं, इस निगाह से आपने देखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हज का भी सवाब उसे दे दिया जाए। यहाँ हज मौजूद है तुम्हारे साथ। बहरहाल मेरे दोस्तों, वक्त की गुंजाइश नहीं है, ये उन्वानात संजीदगी से गौर करें। उफ भी न कहो, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करो, मुसाफिर के साथ हुस्ने सलूक करो, बखीली न करो, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के राह में खर्च करो, फजूल खर्चियों से बाज आ जाओ, पैसे को बर्बाद मत करो।
آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ غریب بھائی ترس رہا ہے، غریب چچا ترس رہا ہے، غریب پھوپھی ترس رہی ہے، آپ اپنی پیکٹ منی پہ سال ہزار روپے لٹا رہے ہیں۔ سوچئے میرے دوستو کہاں جا رہا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو، عہد و پیمان کا پابند کرو، ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ اے مسلمانوں، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گمان ہو جاتا ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، غرور گھمنڈ نہ کرو، تمہارا یہ اکڑنا زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، آسمان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ کس بات پہ غرور ہے تمہیں؟ کس طاقت پہ غرور ہے تمہیں؟ اللہ کو غرور پسند نہیں، یہ غرور شیطان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں چلی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ احکام کو ہم سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو مطیع و فرمان بردار بنا، ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ کا مطیع فرمان بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا تیار کر دے جیسا تو چاہتا ہے، ان کے زندگیوں میں برکتیں سے مالا مال فرما، ان کو ملازمتیں مہیا فرما، ان کے کمائیوں میں ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین و آمین۔